یہ جو آئینی ترامیم ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہوئی؟ بلکہ جس طرح ہوئی بڑا غیر مناسب طریقہ نہیں تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جی اس میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1.5 مہینہ لگا، اور اس 1.5 مہینے میں میں بلاول صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے اس کے اوپر کافی محنت کر کے کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی ٹیم کو اس میں ایکٹیو رکھا، مولانا صاحب سے انگیجمنٹ کی، جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں پی ٹی آئیز کو انگیج کیا، ایس آئی سی کو انگیج کیا، اور تقریباً سب کو اس لوپ میں لے کے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل بحث ہوئی۔ اور ایک ہم نے جو اسپیشل کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کے تقریباً میرا خیال ہے 10 اجلاس ہوئے، جس میں پہلے تو بڑی کانٹرڈکٹری خبر آ رہی تھی کہ جی مسودہ مل نہیں رہا ہے، پھر آ گیا ہے، پھر چینج ہے، مگر آخری میرا خیال ہے 3 یا 4 میٹنگز میں وہ پہنچ گیا تھا اور سب نے دیکھ بھی لیا تھا۔ اور پھر مولانا صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی جب کراچی میں آخری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا اتفاق رائے آپس میں ہو گیا ہے، اور گورنمنٹ بھی جو بلاول صاحب لے کے چل رہے تھے مسودہ، اسی کو سپورٹ کر رہے تھے۔ مگر وہاں سے جب مولانا صاحب واپس تشریف لائے، انہوں نے اٹیمپٹ فائنل کیے، بلکہ فائنل نہیں، آخری دن تک جس دن یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی تھی، اس دن صبح بھی انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ممبرانز تھے، ایس آئی سی کے ممبرانز تھے، اور باقی جو جماعتیں تھیں، ان سے بھی انہوں نے مشاورت کر کے کوشش کی کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بن جائے۔ مگر پھر فار پولیٹیکل ریزنز میرا خیال ہے، بیکاز ان پرائیویٹ تو بہت سی چیزوں کو سراہا بھی جاتا تھا، بہت سی چیزوں کو مانا بھی جاتا تھا، بٹ ہر پارٹی کی جماعت کا ایک اپنا سٹینڈ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ فائنلی نہیں ہو سکا۔ اور پھر ووٹ جس دن تھا تو اس دن آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، باپ پارٹی، اعجاز الحق صاحب، آئی پی پی، کیو لیگ، ان سب نے ووٹ کیا، اور ان کے ساتھ مولانا صاحب نے بھی۔ اور آپ جو سوال اب نیکسٹ کریں گے، اس کا جواب تھا کہ 5 اور ممبران نے کیا۔ اور آپ نہیں، میں دوسرا سوال کرنا چاہ رہا تھا، یہ آپ نے باپ کا ذکر کیا جی، تو وہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا باپ کے باپ نے کیا۔ ہاں، وہ خالد مکسین صاحب نے بھی ووٹ دیا، وہ باپ کے ایم این اے جو ہیں نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بھی اس پہ ووٹ دیا۔ اچھا، وہ باپ کے باپ ہے؟ باپ کے ہمارے یہاں دیکھیں، یہ جو باپ کے باپ کا کہا جا رہا ہے اتنا کچھ، میں نے کم از کم نیشنل اسمبلی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی۔ ایک ہم پہ الزام ہے کہ جی یہاں ایجنسیز کے لوگ پھر رہے ہیں، یہاں کوئی ایجنسی کا افسر نہیں آتا۔ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کی پریمیسز میں کوئی ایجنسیز کا افسر نہیں آتا۔ یہاں جتنی میٹنگز ہوئیں اس میں کوئی نہیں تھا ایسا جو کہ انفلوئنس ہو۔ ہم نے پرانا زمانہ دیکھا تھا جہاں ہم لیڈر آف دا اپوزیشن کے چیمبر میں بیٹھ کے تو ہم سے ڈیلی کرنے وہ آتے تھے گورنمنٹ کے ممبران کے ساتھ۔ یہاں تو کسی نے نہیں ڈیل کیا، نہ کوئی آیا یہاں پہ، اور نہ کسی کمیٹی میں نے کہا کہ جی یہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جتنے لوگ تھے یہ سارے ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز نے بیٹھ کے اس میں مشاورت کی۔ تو پھر اچکزئی صاحب آپ کو حوالدار کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، میرے لیے تو فخر کی بات ہے اگر وہ مجھے حوالدار کہتے ہیں۔ ایک حوالدار وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی جان کا نذرانہ فرنٹ پہ دیتا ہے۔ وہ سپاہی ہوتا ہے، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ رینجرز میں ہو، چاہے وہ لیویز میں ہو، اور چاہے وہ پولیس میں ہو۔ وہ تو اپنی جان کے نذرانہ دینے کے لیے سب سے اگلی رو میں ہوتے ہیں۔ تو حوالدار کہنا تو میرے لیے تو باعث فخر ہے کہ اگر وہ مجھے حوالدار کہتے ہیں، مجھے یہ حوالداری منظور ہے۔ مگر اس حوالداری کو پچھلی حوالداریوں سے بھی کمپیئر کر لیں اگر محمود صاحب، تو ان کو بہتر پتہ چل جائے گا۔ مگر میں فخر کرتا ہوں کہ مجھے حوالدار کا۔
یعنی پچھلے اسپیکر ہوں تب کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا وہ دیکھ لیں. میں پچھلے اسپیکر میرے بہت اچھے دوست ہیں, میرے لیے سب بہت رسپیکٹیبل ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, مگر مجھے فخر ہے حوالدار وہ کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے بار بار کہیں, اور وہ مجھے پروموٹ نہ بھی کریں تو مجھے پھر بھی منظور ہے کہ ایک باعزت عہدہ ہوتا ہے حوالدار کا. اچھا, یہ حکومت کو بہت سارے معاملات, حالانکہ ترمیم تھی, آئین اجازت دیتا ہے, لیکن بڑے مسٹیریس طریقے سے حکومت نے کرنے کی کوشش کی, اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, میرا خیال ہے مسٹیریس طریقے سے نہیں کی, تھوڑا سا ایک آدھی سٹیج پہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کوآرڈینیشن, لیک آف کوآرڈینیشن آپ کہہ لیں. جب تیاری ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی انہوں نے گنجائش رکھی. پھر جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ جی میں رات کو بتاؤں گا, پھر انہوں نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا, اور پھر پی ٹی آئی کا وفد وہاں گیا, سیشن بھی ڈیلے ہوتے گئے, ہمارا 3 بجے کا تھا, پھر 6 بجے ہوا, سینٹ کا بھی 3 بجے تھا, وہ بھی آگے چلا گیا. کوشش یہی ہو رہی تھی, ایفرٹ ہر طرف سے یہ ہو رہا تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پہ کنسنسس کر دیں, مگر وہ نہیں ہو سکا. کوشش پوری ہوئی, اس میں کوشش میں کمی نہیں ہوئی. مولانا کے 8 MNAs تھے, ان کو بہت کچھ دیا آپ لوگوں نے, ان کی پارٹی کے منشور کے مطابق, سود سے متعلق, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے متعلق, اور فیڈرل شریعت کورٹ سے متعلق, اور باقی چیزیں. MQM کے 22 ارکان ہیں, ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملا, تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ MQM والے بیچارے نہیں, ماشاءاللہ بڑے وہ اچھے پارلیمنٹیرینز ہیں. وہ لوگ بہت دفعہ گرلنگ سے ہو کے آئے ہیں. یہ وہ والے رہ گئے ہیں کہ جو اب پرو پاکستان یا پرو پاکستان کی بات کرتے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی اینٹی پاکستان کوئی بات کی ہو. سو یہ جو ہیں, جہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ مفاد ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں, سب کا فائدہ ہے اور یہ بہتر چیز ہے, انہوں نے اس میں پورا اپنا حصہ ڈالا. وہ لیس ڈیمانڈنگ ہم کہہ لیں کہ وہ ایک گورنمنٹ سے, مجھ سے تو نہیں, میرا تو ان کے ساتھ بہت اچھا ایک رشتہ ہے, بلکہ میرا تو سب کے ساتھ ہی, پورے ہاؤس کے ساتھ, اور میری ذمہ داری بھی ہے. اور MQM والے لیس ڈیمانڈنگ ہے, بٹ لیجسلیشن میں, پارٹیسپیشن میں کافی اچھا کام کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں. آگے جا کے مزید کچھ آئینی ترامیم بھی پائپ لائن میں ہیں؟ میرا نہیں خیال, ہمیں تو ہماری نالج میں نہیں ہے. اگر ہوا بھی تو پھر یہ جب آئے گا تو اب ہمیں پتہ چلے گا. اگر کوئی پریپریشن بھی ہو رہی ہے تو ناٹ ٹو مائی نالج. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہیں. میرا نہیں خیال. اچھا, میرا نہیں خیال. اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں بتاتے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں, سیشن آگے لے جائیں یا سیشن کو لمبا کر لیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا اسپیکر صاحب, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس کے ذریعے آپ لوگوں نے ایک لحاظ سے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری ختم نہیں کر دی؟ دیکھیں, جو میں ایسی کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا بینگ اسپیکر, اس لیے کہ میرا کام تھا فیسیلیٹیٹ کرنا. گورنمنٹ کو بھی موقع دیا بولنے کا, اپوزیشن کو بھی موقع دیا بولنے کا, اور میرا تو تب ہوتا کہ جب میں ووٹ ڈالتا تو اس وقت میرا امتحان ہوتا کہ میں نے سوچ کے ووٹ ڈالنا. تو میں نے اپنی وہ تیاری کی ہوئی تھی, تو وہ اس کو میں میرا خیال ہے ابھی نہ ہی ڈسکلوز کروں, کیونکہ ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ میں نے کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. مگر میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کا تو ایک اختیار ہے, اور دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ججز کی اپوائنٹمنٹ میں بہت رول ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ امریکہ میں تو ہیئرنگ ہوتی, کانگریشنل ہیئرنگ ہوتی ہے, اور ہیئرنگ میں جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا جج. جو میں نے جو باتیں سنی, جو گفتگو سنی, اس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی کچھ مخصوص چیمبرز کے ممبران آ جاتے تھے, ایک یہ ذکر ہوتا تھا. پھر یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ایڈونچرزم ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا, یہ چیزیں جو ہیں ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھیں. سو ریزنز تو ان کے پاس بے شمار ہیں, ریزن تو ہر چیز کے نکل آتے ہیں. مگر اگر یہ کانسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں پارلیمنٹ, اور کانسٹیٹیوشن کو جنہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے, تو کیا ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے؟
لیکن چلو اس حد تک تو ٹھیک تھا. اب بینچ بنانے کا اختیار پارلیمنٹیرین کو دینا یہ سپریم کورٹ کے ایریا میں مداخلت کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیں اگر پھر وہی بات کریں تو کیا سپریم کورٹ کو اجازت ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر لیں؟ وہ آرٹیکل شاید 259 نہیں، اس کو تو سب نے غلط کہا نا. ہاں تو اس لیے بٹ میرا نہیں خیال ہے کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. اختیار دنیا میں اگر ہے، دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں اگر ہے تو ہم میں کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ڈبیٹ ہے جو کہ چلتی رہے گی پروز اینڈ کونز میں. بٹ جو گورنمنٹ نے بہتر سمجھا، جو گورنمنٹ جہاں پہ کانفیڈنٹ تھیں کہ اس سے ایک نیوٹرلٹی آ جائے گی، سینس پریویل ہو جائے گا اور ایک ہر ایک کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گا، تو آئی تھنک انہوں نے یہ سارا کچھ وے کر کے ہی سارا کچھ کیا. یہ 4 ممبر کا کیا قصہ تھا؟ یہ ممبر جو ہیں جب انہوں نے ووٹ کیا تو مجھے پی ٹی آئی کے کچھ ممبران نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی یہ ممبر کر رہے ہیں. تو جب یہ ووٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی تبھی میں نے منگوایا کہ ان کا سٹیٹس لے کے آئیں جو الیکشن کمشنر نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ ممبران جو ہیں اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن دے آر انڈیپینڈنٹ ممبرس.